بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. بإذن الله تعالى سورة الکافرون آج ہے، اور انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں اسماء، افعال اور احرف. سورہ الکافرون، کافرون مرفوع حالت میں ہے. سورت یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، پھر بھی تو یہ اصل میں اس کا نام ہی ہے، اس لیے نام تو نارملی چینج ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ کافرون پہ ہے. اور یہ ال لگا، اس کا مطلب یہ خاص الکافر ہیں، یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو جس ٹائم یہ سورہ نازل ہوئی اس ٹائم بہت سارے کافر تھے، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ یہ خاص صرف ان کافروں کے سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے یہ علم تھا کہ ان کا خاتمہ جو ہے کفر اور شرک پر ہوگا. تو اس سے پہلی جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے قل یا ایھا الکافرون. تو انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ قل جو ہے فعل امر ہے جو قال یقول سے ہے، یقول تقول سے ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا. تو تقول میں یہ علامت جو مضارع ہے وہ ہٹ کے پھر آخر پہ وہ جزم ہو جاتی ہے، لام ہے آخر کا، لیکن بیچ میں قول ہوتا ہے، تو وہ واو جو ہے اس پہ بھی سکون ہے اور لام پہ بھی سکون ہے، اس لیے پھر واو ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ دو سکون پھر پڑے نہیں جائیں گی، اس لیے پھر وہ واو بھی بیچ میں سے گیا تو رہ گیا قل. اور اس کا مصدر ہوتا ہے قولن. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی قالا اور اس کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ جب آئیں، قالا ہو یا قولو ہو یا قولن ہو یا کوئی بھی ہو اس کا صیغہ، تو اس کے بعد میں ایک قول ہوتا ہے اس کا، وہ جو اس کا مقول ہوتا ہے، مفعول بھی، وہ آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے یا ایھا الکافرون. یا یہ حرف ندا ہے، اور حرف ندا پکارنے کے لیے ہے. اس کے بعد میں ایو جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ منادہ ہو جاتا ہے. اور ہا جو ہے یہ تنبیہ ہے، حرف تنبیہ یعنی چیتانے کے لیے، وارن کرنے کے لیے. تو ایو یہ آپ کا منادہ مان سکتے ہیں اس کو، اور منادہ منصوب ہوتا ہے تو یہ پھر محلن منصوب ہے، ٹھیک. اور آگے ہیں الکافرون. اور ایو یا ایھا تب لگایا جاتا ہے جب اس کے آگے آنے والا کوئی اسم ہو وہ ال پہ ہو، تو نہیں تو یا ہی رہتا ہے. یہ یعنی جیسے ہم پکارتے ہیں رب کو یا رب، اور یا ایھا یہ مذکر کے لیے ہے، اور یا ایتھا مؤنث کے لیے جب اللہ آ جائے تو یہ بھی یہ الکافرون یہ ایو کا بدل ہے، یا پھر ایو کو آپ موصوف کر رہے ہیں اور الکافرون کو اس کی صفہ کر سکتے ہیں. تو کسی بھی طرح آپ کر سکتے ہیں، دونوں چانس ہیں.
صفہ موصوف بھی ہو سکتے ہیں اور بدل اور مبدل منہو بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں، ٹھیک. اور یہ دونوں مل کے یہ پھر آپ کا منادہ ہو جائیں گے، اور یہ پھر قل فعل کے لیے مقول القول ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو یہاں تک پکار آپ جو کہا جا رہا ہے وہ یہاں سے، یعنی یہ آپ کا جب ندا ہوگی تو اب اس ندا کے لیے جواب کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ندا آ رہی ہے تو ندا کے لیے جوابی ندا جو مقصود ہے اس ندا کا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون. اس میں لا یہ حرف ہے اور یہ نارملی فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور اس فعل مضارع میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کرتا. اور اعبدو، اب اس میں پوری آیت میں یہ اعبدو یہ صیغہ جو ہے عبدہ یعبدو کا ہی زیادہ چل رہا ہے، اور عبدہ یعبدو کو آپ کو سب کو یہ صیغہ الحمدللہ آتا ہے، عبدہ یعبدو، اور اس کا جو مصدر ہے وہ عبادتن، عبادت جیسے ہم بولتے ہیں عبادت کرنا، تو وہ اسی کا مصدر ہے، اور اسی سے سارا مستق ہے. جیسے آپ بول سکتے ہیں اب یہ جو فعل ماضی ہے عبدا عبدا عبدو، عبدت عبدتا اور عبدنا، عبدتم، پھر آپ کا اسی طرح عبدتم 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 اور عبدتی عبدتم عبدتنا عبدتو عبدنا، پھر یہ عبدو سے اسی طرح سیدھا ہو جانا ہے. اور اس میں جو ہے فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے، آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وجوباً ہے، اس کا فاعل انا اس کے اندر ہے. اور فعل اور فاعل ہو گیا، آگے آ رہا ہے ما، لا اعبد ما تعبدون. اب یہ جو ما ہے یہ اس میں موصول، ٹھیک ہے، اور اس میں موصول کے بعد میں اس کا صلہ آئے گا، اور صلہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ جو تعبدون، فعل مضارع ہے، فعل المضارع مرفوع بثبوت النون، اور اس میں واو الجمع جو ہے اس کا یہ فاعل ہے. تو اب ما موصول کے لیے ایک آیت چاہیے جو الذی کے معنی میں ہو، یعنی اس کے معنی میں فٹ ہو رہا ہو. تو اس میں یہاں پہ جو ضمیر آ رہی ہے وہ تو تم انتم ہے، تو انتم تو فٹ نہیں ہو رہی، تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ ما تعبدون ہو ایک ضمیر آنا چاہیے جو تعبدون کے لیے مفعول بھی ہوتا ہے، وہ یہاں پہ محذوف ہے، اس کو پھر یہ عائد کر سکتے ہیں ما کے لیے. تو اس طرح پھر یہ جو تعبدون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ ما موصولہ کے لیے صلہ بن جاتا ہے، اور ما موصولہ اپنے صلے سے مل کے یہ عابدو جو فعل ہوا، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک، اور مفعول بھی پھر محلن منصوب. تو اس طرح ان کا اعراب ہوا. تو نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا میں عبادت نہیں کروں گا، نہ تو کرتا ہوں اور نہ ہی کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر واو حرف عطف، اور اس کے بعد میں لا، یہ بھی لا نافیہ ہے، حرف ہے، اور نہ ہی انتم، انتم یہ ضمیر منفصل، اور ضمیر منفصل آ گیا یہ مبتدا بن سکتا ہے، اور مبتدا بن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور اب خبر چاہیے، اور خبر میں آ رہی ہے عابدون، ٹھیک، اور عابدون جو یہ آپ کی
खबर बन सकती है, क्योंकि ये इस्मुल फाइल का सीगा है। ठीक है, और इस्मुल फाइल जमा का है आबिदुन से, आबिदून जमा मुज़क्कर सालिम। ठीक, और इसका एराब किस तरह किया जाएगा? तो इस्मुल फाइल ये फिर मरफून, ये फिर सबूत नून से नहीं होता है। ठीक, ये किससे होता है? इस वाव से, जो वाव है इससे फिर वो रफा हालत में होता है, और आबिदीना ये नसब और जर हालत होती है इसकी, या से। तो ये मरफू हालत में है वाव से, तो ये फिर खबर जो है इसकी बन सकता है। लेकिन आगे फिर ये आ रहा है माबुद, माँ जो है यहाँ वो भी पिछले वाले तरह ही है, माँ इसमें मौसूल, और माँ इसमें मौसूल, तो फिर सिला चाहिए, सिला आ रहा है आबुदु, आबुद ये भी फेल और फाइल है। पहला इसका अना के लिए, तो इसमें फाइल जो है अना है, मुस्ततिरुन तकदीरुहु वुजूबन अना, और यहाँ भी वही होता है आबुदुहु, ये भी सिला बन के फेल और फाइल माँ मौसूला के लिए सिला बन गया, और ये मौसूल अपने सिला से मिलके आबिदूना के लिए क्या बनेगा? अब यहाँ पे ये है कि इस्मुल फाइल होता है ना, तो फेल की तरह इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे वो सीगा मान लिया जाता है, एक फेल के माने में काम कर रहा है। तो अब आबुदूना में फाइल एक मौजूद है, अंतुम, जो पीछे अंतुम है ना, ये अंतुम इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वाव से पता चलता है कि ये जमा वाला है। तो अब अंतुम पीछे है, तो अंतुम की बात हो रही है, तो फेल और फाइल हो गया ये। और मा आबुदू, ये सिला मौसूल अपने सिले से मिलके ये फिर क्या बनता है? इसके लिए मफऊल भी बन गया। अपने फाइल अंतुम और अपने मफऊल से मिलकर ये एक शुभ जुमला हो जाता है, यानी जुमले जैसा हो जाएगा। जैसे जुमला फेलिया होता है ना, उस तरह का एक हो जाएगा, होके ये फिर खबर होता है अंतुम की। इस तरह फिर इसका एराब किया जाता है। और भी तरीके हैं। और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और यहाँ फिर आपका वही वाव हरफ अतफ है, उसके बाद ला ये भी हरफ नफी है, और ना ही अना। और अना आपको मालूम है कि अना मैं के लिए है, और ये ज़मीर मुनफसिल, और ये शॉर्ट रखा गया है, क्योंकि ये असल में हम नॉर्मली हम बोलते हैं तो हम उसको लंबा नहीं कर सकते। लंबा करने में जैसे क्या बोलते हैं कि तकब्बुर होना है, इस तरह का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो अना शॉर्ट रखें, अना उसमें आता है ना, मैं अना, ये अना ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब ये आपका अना जो है ज़मीर मुनफसिल मुब्तदा बन सकती है, खबर चाहिए, और खबर आबिदुन, तो ये आबिदुन ये खबर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही सिलसिला जो पीछे था आबिदूना में, तो यहाँ भी वही होगा। आबिदुन ये इस्मुल फाइल का सीगा है, जो वहाँ तो था आपका जमा, और यहाँ पे है सिंगल, वाहिद है, तो हो भले है तो इस्मुल फाइल। यहाँ भी ये सीगा जो है, ये सीगा काम करेगा फ़ैल का, इसका भी एक फ़ाइल होगा। ठीक, इसका फ़ाइल कौन होगा? अना। ठीक, और फिर मा अबदतुम,
یہ بھی ما جو ہے اس میں موصول، اور ابد تم یہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، فعل ہے ماضی جو تم پہ آتا ہے نا، ہے فائل ہے اس کا، تو تم فائل ہو گیا ابد کا، فعل ماضی مبنی علی السکون، اور تم جو فائل ہو گیا یہ پھر تجوید کے رول سے پھر یہاں پہ کیونکہ اس دال پہ ساکن تھا، اور یہ دال اور تا جو ہے یہ مخرج میں صفات میں یعنی کہ ان کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے نا، تو اس پہ پھر یہ تجوید کے رول سے دا کو سائلنٹ ہو گیا اور تا پھر ڈبل ہو گیا، سیدھا پھر وہاں جا کے مل گیا عبد تم، تو تم یہ فائل انتم ہے، تو فعل اور فائل مل کے پھر وہی ما موصولہ کے لیے صلہ ہو جاتے ہیں، اور یہ موصول جو ہے اپنے صلے سے مل کے یہ عابدون کے لیے مفعول بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھی پھر یہ سیگا جو ہے اسم الفاعل کا سیگا، یہ شبہ فعل بن کے، فعل کی طرح بن کے کیا کرے گا، پھر وہی اپنے فاعل سے مل کے یہ اور مفعول بھی سے مل کے جملہ ایک شبہ جملہ ہو کے یہ آنا کے لیے خبر بن جائے گا، اور نہ یعنی کہ پھر وہی یہاں بھی ہے کہ اور نہ ہی میں جو ہے عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور یہ اب آپ کا ریپیٹیشن ہے، یعنی کہ جو نمبر 3 آئی تھی اس کا ریپیٹ ہے یہ، تو اصل میں یہ بتاتے ہیں کہ ریپیٹ تو نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تو جیسے تھا کہ فعل حال میں کہ نہ تو تم جو ہے عبادت کرنے والے ہو اس کی جو میں عبادت کرتا ہوں، اور یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ نہ تم کرو گے، عبادت کرنے والے ہو آگے، اور نہ میں کرنے والا ہوں آگے فیوچر میں، تو اللہ عالم۔ یہاں بھی یہ واو حرف عطف، اور لا یہ لا حرف نفی، اس کے بعد میں پھر وہی انتم جو ہے یہ ضمیر منفصل، اور یہ پھر مبتدا ہو جائے گی محلن مرفوع، عابدون یہ اسم الفاعل ہے جمع کا صیغہ جمع مذکر سالم، اور یہ مرفوع ہے بالواوی، ٹھیک ہے، اور پھر وہی یہ آپ کا اس کا ایک فائل ہونا ہے جو شبہ جملہ ہو کے اس کا فائل کیا ہوگا انتم، تو اپنے فائل سے مل کے ما اس میں موصول آگے، اور اعبدو یہ فعل مضارع ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، فعل مضارع مرفوع بھی ضمۃ ظاہرہ، اور فاعل مستتر تقدیرہ وجوباً انا، اور یہاں بھی جو ہو ضمیر سے یہ آپ کا اس صلہ کی طرف لوٹ کی جا رہی ہے، اور موصول اپنے صلے سے مل کے یہ مفعول بھی ہو جا رہا ہے، یہ اسم الفاعل کا، اسم الفاعل جو ہے یہ شبہ فعل ہو کے اپنے فاعل اور فعل اور مفعول بھی سے مل کے یہ انتم کے لیے خبر بن گیا، تو یہاں پہ یہ واو جو ہے 3 بار آ چکا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 3 آیت سے پھر 4 میں بھی اور 5 میں بھی، تو یہ پھر عطف ہو جاتے ہیں لا اعبدو ما تعبدون پہ، تو یہ تیسری آیت کا جو ہے یہ پہلا ہوا اول عطف معطوف ہو گیا، اور آپ کا نمبر 4 آیت یہ معطوف نمبر ثانی، اور یہ معطوف نمبر 40 نمبر 5، اس طرح یہ معطوف ہو کے ابھی جملہ وہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں تک تو
وہ ہوا ایک جملہ. پھر آگے آ رہا ہے لکم دینکم ولی دین. تو لکم یہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور لام حرف جر کے بعد میں اسم مجرور ہوگا. اسم مجرور ہے اٹیچ لگا ہوا، کم ضمیر متصل، اور پھر محلن مجرور ہو جائے گا، جار اور مجرور. اور جار اور مجرور یہ مقدم ہو رہے ہیں، یعنی کہ آگے دیکھتے ہیں دینو، یہ مرفوع حالت میں ہے تو مبتدا بن سکتا ہے، تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور لکم جار مجرور مبتدا مؤخر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور کبھی جو ہے مبتدا نہیں بن سکتے. تو یہ خبر مقدم ہو گئی، اور یہ مقدم ہو جاتے ہیں تو اس میں خاص یعنی ایمفیسائز بڑھ جاتا ہے. تمہارے ہی لیے ہے تمہارا دین. تو دین مرفوع حالت میں اور ساتھ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے، کم ضمیر متصل محلن مجرور مضاف الیہ کا. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا مؤخر ہو گئے، اور اس طرح جو ہے یہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ بن گیا. اور پھر آ رہا ہے واو حرف عطف، اور عطف آ رہا ہے تو معطوف ہو جائے گا اگلا جملہ پورا، تو جو پچھلے جملے پہ معطوف ہو جائے گا. یہاں بھی یہ لام جو ہے حرف جر ہے، اور ساتھ میں لگا ہوا ہے یا متکلم، اور یا متکلم ضمیر متصل محلن مجرور، اور یہ جار مجرور. یہاں بھی یہ مقدم ہے، کیا خبر مقدم. اور آگے آ رہا دینی، یہ دینو تھا یہ دینی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یا متکلم محذوف ہے، یہاں پہ ہے مانا جا رہا ہے، یہ کثرت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں یا متکلم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یا متکلم مجرور ہو رہا ہے مضاف الیہ، اور یہ تخفیف کر دیا گیا پڑھنے کے لیے، قرآن کا یہ اصول ہے. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، اور یا معلوم ہے آپ کو کہ یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے جو پچھلے والا حرف ہوتا ہے وہ کسرہ میں ہو، اس لیے یہ کسرہ میں ہے. حالانکہ یہ اصل میں جو ہے یہ مرفوع ہے دینو، تو یہ لفظاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجرور ہے، لیکن یہ محلن مرفوع ہے، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے یہ پھر مبتدا مؤخر ہے، اور لیا یہ خبر مقدم ہو گئی. تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہوا، اور جملہ اسمیہ معطوفہ، اور یہ لکم دینکم پہ عطف ہو جائے گا. اس طرح یہ جملہ یہ ایک ہو گیا. اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور میرے لیے میرا دین ہے. یعنی تم اگر دین پر خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو، اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اپنا دین، تو اس میں اپنے دین میں پھر میں اپنے دین پہ راضی ہوں، اور تم جو چھوڑنے والے نہیں ہو، یہ میرا اس سے کوئی آپ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں. ایک تو پھر پہلے اسے انکل کو بولے تھے، تو اس کا انکل جو ہے ابو طالب سمجھانے کے لیے گیا تھا بھتیجے کو کہ بھئی ایسی ایسی بات ہے، وہ ایسا آفر دے رہے ہیں تو آپ مان جائیں، تھوڑی بات ان کی مان لیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چچا جان آپ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں یہ نہیں کر سکتا. تو پھر بولا ٹھیک ہے کرتے جائیں، پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. اور پھر یہ جو کافر لوگ تھے یہ بھی آفر لے کے چلے گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، بھائی ایسا کریں کہ جھگڑا بھی نہ ہو، اور ہم جو ہے آپ کی بات مانیں، تو ایک شرط رکھتے ہیں کہ تھوڑی بات ہماری بات مانیں اور تھوڑی ہم تمہاری بات مانیں گے. لیکن اللہ کے رسول سے یہ یہاں پہ اللہ نے خود اس ٹائم یہ آیت بھیج دی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم سے پہلے تک اللہ کے رسول نے ان کو کافر
کے لقب سے نہیں بلایا تھا، یہ اللہ نے اس ٹائم حکم دیا تھا کہ ان کو اس نام سے پکاریں آپ، یا ایھا الکافرون کے نام سے پکاریں اور سیدھا کہہ دیں کہ میں جو ہوں وہ نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ اعلان کر دیا تھا. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحیح طریقے سے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.